آج کے اس خصوصی ایکسپلینر میں ہم تاریخ کے ایک ایسے مارکے کی گہرائی میں اترنے والے ہیں جس نے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے غرور کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ 7 ہجری کا دور ہے، ایک ایسا قلعہ جو اس وقت کی دنیا کا سب سے محفوظ اور مضبوط ترین مقام مانا جاتا تھا۔ لیکن یہ صرف پتھروں کی ایک جنگ نہیں تھی، بالکل نہیں، یہ تو صدیوں کے تکبر، ایک گہری نفسیاتی کشمکش اور ایک ایسی الہی طاقت کا ٹکراؤ تھا جس کی گونج آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں آخر ایسا کیا ہوا جس نے شجاعت کے تمام پیمانے بدل کر رکھ دیے۔ کسی سے بھی لڑنا مگر حیدر سے کبھی مت لڑنا، یہ الفاظ صرف ایک عام سی نصیحت نہیں تھے، یہ آنے والے انجام کی خوفناک پیشگوئی تھی۔ خیبر کا سب سے بڑا اور خوفناک جنگجو تھا مرہب، ایک ایسا نام جس سے دشمنوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے تھے، لیکن اس کی اپنی ماں نے اسے یہ سخت وارننگ دی تھی۔ یہ جملہ اگر ہم غور کریں تو ایک غضب کا نفسیاتی دباؤ بناتا ہے۔ اس مضبوط قلعے کے اندر ایک عجیب سا خوف پنپ رہا تھا، حیدر نام کا خوف، اور یہی خوف آگے چل کر اس پوری جنگ کا سب سے فیصلہ کن موڑ بننے والا تھا۔ یہ معرکہ کوئی عام چیلنج نہیں تھا۔ مدینہ سے تقریباً 135 کلومیٹر دور سیاہ چٹانوں اور کھجور کے گھنے باغات کے بیچ خیبر کا دفاع 8 نہایت مضبوط اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے قلعوں پر مشتمل تھا، جیسے ناام، کموس اور صوب۔ اس کے علاوہ زمین کے اندر سرنگوں کا ایک پورا جال بچھا تھا، اناج کے بڑے بڑے گودام، اسلحے کے ذخیرے اور ایسی فوج جو بچپن سے صرف لڑنا جانتی تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے قلعے میں بیٹھے سرداروں کا غرور واقعی اپنی جگہ تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ ان فولادی دیواروں کو توڑنا کسی بھی فوج کے لیے لٹرلی ناممکن ہے۔ تو پھر اس عظیم قلعے کی طرف پیش قدمی کرنا اتنا ضروری کیوں تھا؟ دراصل خیبر صرف ایک زرخیز اور خوشحال شہر نہیں رہا تھا، یہ اسلامی ریاست کے خلاف سازشوں کا ایک بہت بڑا مرکز بن چکا تھا۔ مختلف قبائل کو اکسانا، اتحاد بنانا، حملوں کی پلاننگ کرنا، سب یہیں سے کنٹرول ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ بنو غطفان جیسے سخت جنگجو قبائل کو بھی یہ لالچ دیا گیا تھا کہ اگر وہ میدان میں اتریں تو فصل کا ایک بہت بڑا حصہ انہیں ملے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس خطرے کو روکنا بالکل ناگزیر ہو چکا تھا۔ ایسے میں 1400 جانثار اصحاب پر مشتمل اسلامی لشکر خیبر کے دروازوں تک جا پہنچا۔ صبح کی خاموشی تھی اور لشکر قلعے کے سامنے نمودار ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فلک شکاف قلعوں کو دیکھا اور پورے جلال کے ساتھ فرمایا، اللہ اکبر، خیبر برباد ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک گونج تھی، ایک ایسی گونج جو خیبر کی تکبر بھری دیواروں سے ٹکرائی اور قلعے کے سرداروں کو سیدھا پیغام دے دیا کہ ان کی چٹانیں اب انہیں نہیں بچا سکیں گی۔ سب سے پہلا اور لمبا معرکہ قلعہ نام کے باہر شروع ہوا۔ دن گزرتے گئے، پہلا دن، دوسرا، تیسرا، تلواریں ٹکراتی رہیں، ڈھالیں گونجتی رہیں، گرد و غبار میں لپٹے جنگجو ہر روز حملہ کرتے تھے، لیکن قلعے کی فصیلیں اپنی جگہ ٹکی رہیں۔ 5واں دن اور 6واں دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ الگ الگ بہادر آگے بڑھے مگر فتح کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ 7ویں دن تک تو لشکر میں ایک گہرا سناٹا اور عجیب سی بے چینی چھا چکی تھی۔ وقت بہت تکلیف دہ انداز میں گزر رہا تھا۔ ایک سوال سب پر حاوی تھا، کیا یہ قلعہ واقعی کبھی فتح ہو سکے گا؟ اس لمبے محاصرے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، اور وہ وجہ ٹھیک 100 کا ہنسا ہے۔ 100 عام آدمی نہیں، بلکہ خیبر کا وہ پہلوان جسے اکیلے ہی 100 سپاہیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ مرہب، اس کا خوف اتنا تھا کہ کہا جاتا ہے مائیں اپنے بچوں کو اس کے نام سے ڈراتی تھیں۔ جب وہ میدان میں آتا تو تلوار چلنے سے پہلے ہی سامنے والے کا حوصلہ ٹوٹ جاتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مرہب صرف ایک سپاہی نہیں تھا، وہ اس قلعے کے غرور کی جیتی جاگتی علامت تھا۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت ہی پراسرار اور نفسیاتی پہلو آتا ہے۔ ہر طاقتور دکھنے والے انسان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، اور مرہب کا خوف اس کا ایک خواب تھا۔ ہر رات اسے ایک ہی خواب آتا تھا، ایک شیر جو جنگل سے نکلتا، اس پہ جھپٹتا اور ایک ہی وار میں اس کے سارے غرور کو چکنا چور کر دیتا۔ وہ پسینے میں شرابور ہو کر جاگتا۔ اس وقت اسے اپنی ماں کی وہی بات یاد آتی، حیدر سے مت لڑنا۔ لیکن اپنے خوف کو چھپانے کے لیے وہ خود کو تسلی دیتا کہ شیر تو صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ یہ باہری طاقت اور اندرونی خوف کی ایک عجیب سی کشمکش تھی۔
ایک طرف قلعے کے اندر یہ خوف اور بے چینی تھی تو دوسری طرف اسلامی لشکر میں 7ویں دن کی رات ایک سخت خاموشی چھائی تھی۔ قلعہ نام کا محاصرہ بہت لمبا ہو چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ہر شخص کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، کل پرچم یعنی جھنڈا کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ یہ وہ رات تھی جب سب کو محسوس ہو رہا تھا کہ تاریخ اپنا رخ موڑنے والی ہے۔ ایک شدید تجسس نے پورے کیمپ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اس سخت خاموشی اور بے چینی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم بشارت نے توڑ دیا۔ آپ نے اعلان کیا، کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور فتح اس کے ہاتھوں پر لکھی جا چکی ہے۔ یہ سننا تھا کہ مایوسی کے سارے سائے ہٹ گئے۔ ایک ہی پل میں پورے لشکر کے اندر امید کی ایسی چنگاری جلی جس نے ہر دل کو روشن کر دیا۔ اب سبھی بے صبری سے اس مخصوص صبح کا انتظار کر رہے تھے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو پتہ چلا کہ حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے، لیکن یہاں ایک عجیب اور معجزاتی لمحہ پیش آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور درد بالکل ایسے غائب ہو گیا جیسے وہاں کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ کوئی معمولی شفا نہیں تھی، یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ اب ایک ایسی الہی طاقت میدان میں اترنے والی ہے جس کے سامنے خیبر کی دیواریں روئی کی طرح اڑ جائیں گی۔ جیسے ہی پرچم انہیں سونپا گیا، فضا تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اور پھر میدان جنگ کا نقشہ اچانک بدل گیا۔ قلعے سے سب سے پہلے مرہب کا بھائی حارث بڑے غرور کے ساتھ نکلا۔ اس نے آتے ہی ایک زوردار وار کیا، مگر حضرت علی علیہ السلام نے نہ صرف اسے روکا بلکہ ذوالفقار کی ایک ہی چمکدار ضرب نے حارث کو زمین بوس کر دیا۔ صرف ایک وار، خیبر کے ناقابل شکست ہونے کا سارا وہم ایک ہی پل میں ٹوٹ گیا۔ جب یہ خبر قلعے کے اندر مرہب تک پہنچی تو اس کا غصہ اور حیرت دیکھنے لائق تھی۔ ان دو عظیم جنگجوؤں کے اس تاریخی ٹکراؤ سے ٹھیک پہلے اگر ہم ان کا موازنہ کریں تو ایک طرف مرہب تھا، دوہری زرہ پہنے، 2 تلواریں ہاتھ میں لیے، اپنی جسمانی طاقت کے نشے میں چور، مگر اندر سے اپنے ہی خواب اور ایک نام کے خوف سے لرزیدہ۔ دوسری طرف تھے حضرت علی علیہ السلام، الہی انتخاب، کسی دنیاوی ڈھال کے بجائے سچائی اور بے خوفی سے لیس، اور ہاتھ میں عظیم ذوالفقار۔ دراصل یہ صرف 2 تلواروں کی جنگ تھی ہی نہیں، یہ تکبر اور خالص ایمان کا آمنا سامنا تھا۔ جب مرہب میدان میں آیا تو اس نے بڑے روایتی انداز میں اپنی طاقت اور نام کا غرور بھرا اعلان کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کی آواز کے جواب میں جو آواز گونجی اس نے جیسے وقت کی دھڑکن ہی روک دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے للکار کر فرمایا، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، حیدر یعنی شیر۔ یہ سنتے ہی مرہب کا پورا وجود جیسے جم گیا۔ اس کی ماں کی نصیحت، وہ خوفناک خواب، سب اچانک حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ تلواریں ٹکرائیں، چنگاریاں اڑی، اور پھر ذوالفقار ایسی قوت سے اٹھی کہ مرہب کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ خیبر کا سب سے بڑا، سب سے مغرور ستون گر چکا تھا۔ اور اس عظیم الشان فتح کا آخری منظر وہ تھا جب حضرت علی علیہ السلام نے قلعے کے اس انتہائی بھاری دروازے کو اپنی جگہ سے ہی اکھاڑ پھینکا۔ یہ وہ دروازہ تھا جسے کئی لوگ مل کر بھی نہیں ہلا پاتے تھے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ محض لکڑی اور لوہے کا اکھڑنا نہیں تھا، یہ دراصل صدیوں کے اس باطل غرور اور تکبر کو جڑ سے اکھاڑنا تھا۔ اس پورے واقعے پر اگر ہم ٹھہر کر سوچیں تو ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، جب کسی کا ارادہ سیدھا الہی طاقت سے جڑ جاتا ہے تو اس کے سامنے دنیا کا کوئی بھی فولادی قلعہ اور کوئی بھی طاقتور جنگجو ریت کی دیواری ثابت ہوتا ہے۔ یہ وہ تاریخی معرکہ تھا جس نے سچ اور شجاعت کی ایسی مثال قائم کی جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔